الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت، ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کائنات کا آخری ہادی اور آخری ناطق وحی قائد اور رہنما بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بابرکات میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگون قسم کی خصوصیات اور کمالات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. یہ کتاب ایک بڑا اللہ کا اعجاز ہے. زندگی کے تمام شعبہ جات میں جو رہنمائی یہ کتاب کر سکتی ہے، کائنات میں کوئی دوسرا ڈاکومنٹ وہ رہنمائی نہیں کر سکتا. حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کل ہی میں ان کے بارے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک ایک سورت کے اوپر ایک ایک سال بھی گفتگو کی، لیکن اس کے باوجود آپ یہ بات فرماتے رہے مجھے اس وقت کے ضائع ہونے پہ بڑا افسوس ہے جو میں تفسیر قرآن مجید اور قرآن مجید سے متعلقہ علوم کے اندر اپنے اوقات کو جو ہے وہ صرف نہیں کر سکا. حضرات گرامی قدر، میں نے بڑے بڑے اجل اور بڑے بڑے زبردست قسم کے علماء سے اس قسم کی باتوں کو سنا ہے کہ کاش ہم نے اپنی زندگی کا فلاں وقت جو ہے فلاں کام میں نہ لگایا ہوتا اور اس کی بجائے جو ہے وہ تدریس کے اندر اپنے وقت کو جو ہے وہ لگا چکے ہوتے. ڈاکٹر فضل الہی کو آپ جانتے ہیں، وہ علامہ شہید کے چھوٹے بھائی ہیں. ایک مرتبہ مجھے وہ خود بتلا رہے تھے کہ زمانہ طالب علمی کے دوران کئی مرتبہ رفع حاجت جانے کی ضرورت ہوتی تھی، حاجت کو رفع کرنے کی.
لیکن وقت کے ضیاع کے اندیشے کی وجہ سے وہیں پر بیٹھ کے کتابوں کو پڑھتے رہتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، جن لوگوں کو کتاب اللہ سے پیار ہوتا ہے، سنت نبوی شریف سے پیار ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے پیار ہوتا ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اس کے اندر مکمل طور پہ پیوست رہتے ہیں۔ ابھی ذکر الہی کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو وقتی طور پہ موقوف کی گئی ہے، لیکن چلتے چلتے ایک بات آئی ہے تو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ مجالس جن کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود نہیں بھیجا جاتا، وہ مجالس انسان کے لیے باعث حسرت ہوں گی۔ چاہے وہ جنت میں چلا جائے پھر بھی وہ حسرت کرے گا کہ آکاش میں نے اس وقت جو وقت ضائع کیا وہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کے بارے میں اور آپ کی ذات اقدس کی تعریف اور توصیف کے حوالے سے اور آپ کی احادیث طیبہ اور آپ کی سنت مطہرہ پہ عمل کرنے کے حوالے سے میں نے اپنے وقت کو بتا دیا ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ ہمیں علم، ہدایت، عبادات، ان کی قدر و قیمت کا صحیح طور پہ اس جگہ پہ اندازہ نہیں، چونکہ ہم دارالعمل کے اندر موجود ہیں، جب ہم دارالجزا میں جائیں گے تو اس وقت ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم نے اپنے وقت کو کس بری طرح ضائع کیا۔ اگر ہم چاہتے تو اللہ تعالیٰ کی قربت کو اور اس کی جنتوں کو اور اس کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کو بہت زیادہ لگا سکتے تھے۔ وہ اسٹوڈنٹ جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا اور اپنی کتابوں کی ورگردانی کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور وہ مسلمان اور بندہ مومن جو کتاب و سنت کے ساتھ مضبوط وابستگی کو اختیار کر کے اپنے وقت کا بیشتر حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اور اس کی عبادات میں صرف کرتا ہے، در حقیقت وہ بندہ کامیابی کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے جو گفتگو میں نے شروع کی ہے، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ایک ایسی شخصیت سے آپ کا تعارف کروانا کہ جس نے زندگی کے صحیح مقصد کی طرف انسانوں کی رہنمائی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو شرف بھی عطا فرما دیا کہ قیامت تک آنے والے موحدین کا باپ ان کو روحانی طور پہ قرار دے دیا۔ آل ابراہیم کے اندر تو آپ کی اولاد شامل ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کی اتباع کرنے والے بندے کا، تو قیامت کی دیواروں تک اللہ نے اس بات کا اعلان فرما دیا، ملت ابیکم ابراہیم، تم سارے کے سارے اپنے بابا ابراہیم کی ملت ہو۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اگرچہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ بہترین نمونہ ہے، لیکن تمہارے لیے ان کے ساتھ ساتھ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی بھی بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے کردار و عمل کے لحاظ سے ایک امت کے مقام کے اوپر فائز ہیں۔ بندہ کسی محفل، کسی مجلس، کسی ادارے، کسی جماعت کا قائم مقام ہو تو بڑی بات ہوتی ہے کہ بندہ اکیلا ہی انجمن ہے، اکیلا ہی محفل ہے، اکیلا ہی جماعت ہے، اکیلا ہی ادارہ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے خود گواہی دی، اللہ نے خود اعلان فرما دیا، اور اللہ سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھا۔ امت کو جو کردار ادا کرنا چاہیے ابراہیم نے اکیلے ہی کردار ادا کر دیا۔ جو امتیں کردار ادا کرتی ہیں وہ تنہا ابراہیم نے ہی کردار ادا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نعرہ رستاخیز کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دہرانے کا حکم دیا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس بات کا پہلا اقرار کرنے والا ہوں۔ ابراہیم
سمجھوتے کا نام نہیں، ابراہیم کمپرومائز کا نام نہیں، ابراہیم دین اور شرک کو گڑبڑ کر دینے والی شخصیت کا نام نہیں، ابراہیم تو ایک ایسے کردار کا نام ہے جس میں للہیت ہے، جس میں اللہ کی ولایت اور اللہ کی قربت کے تمام امکانات موجود ہیں۔ ابراہیم تو ایک ایسی شخصیت ہے جس کے دل میں نہ غیر اللہ کا رعب ہے، نہ غیر اللہ کی محبت اس درجے کے اوپر موجود ہے کہ انسان کو ڈی ٹریک کر دے۔ رعب انسان کو، دباؤ انسان کو حق بات کہنے سے روکتا ہے، اور محبت انسان کو حق بات کہنے سے روکتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ۔ جب میں نے گھر بنایا تو مجھے پتا چلا اکیلے گھر کی مجبوریاں انسان کو حق بات کہنے سے روک لیتی ہیں۔ تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ۔ کہ آشیانے کی ضروریات ہیں، معاشی ضروریات بھی ہیں، محبت کی ضروریات بھی ہیں۔ بیوی بچوں کی محبت انسان کو حق بات کہنے سے کئی مرتبہ اس لیے روک لیتی ہے، انسان کہتا اگر پکڑا گیا، جیل میں چلا گیا، یا مقدمے کا شکار ہو گیا، یا لوگ میرے دشمن بن گئے، یا اگر میری جان کو طلب کر لیا گیا، میرے بیوی بچوں کی زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ چیز انسان کو حق بات کہنے سے روک لیتی ہے۔ وہ جو اللہ نے کہا نا، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پر ان کی قوم کے چند لوگ ہی ایمان لے کے آئے۔ اللہ خوف من فرعون و ملئہم ان یفتنہم، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی فرعون اور اس کے مصاحبین کا دباؤ ہی اتنا تھا، خوف ہی اتنا تھا۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون و ملئہم ان یفتنہم، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند لوگ ہی ایمان کے راستے پہ چلے اس لیے کہ فرعونی اور ان کے ساتھیوں کا دباؤ اتنا تھا کہ لوگ فتنے کے خوف سے جو تھے وہ ایمان کے راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن ابراہیم کیا ہے؟ نہ خوف کا شکار ہے، نہ محبت سے مغلوب ہے۔ وہ تو ایک محبت کا، ایک للہیت کا، ایک اللہ سے پیار کرنے کی ایک علامت ہے کائنات کے لوگوں کے لیے۔ اس کا ترکہ ہی یہی ہے، اس کی وجہ پہچان ہی یہی ہے، اس کا تعارف ہی یہی ہے کہ وہ غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں جھک سکتا، وہ بت کدے کے اندر اپنے سر کو نہیں گرا سکتا، وہ سورج چاند رجرام سماویہ کے سامنے اپنی گردن کو نہیں گرا سکتا، وہ دربار نمرود کے اندر اپنے سر کو ہم نہیں کر سکتا۔ اس کی گردن نے غیر اللہ کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا ہے۔ وہ تو محبت کے اندر بھی اس بات کا قائل ہے کہ ٹھیک ہے بیوی سے بھی محبت ہونی چاہیے، بچے سے بھی پیار ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ پیار اللہ کے حکموں کے سامنے آ جائے تو پھر اللہ کے پیار کی بات تو ہوگی، بیوی بچوں کا پیار پھر اللہ کے حوالے ہے، پھر اللہ کو پتا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی اس نقطے کو رکھا تھا اور آج پھر رکھ دینا چاہتا ہوں کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت جو ہوتی ہے وہ تو حرام ہی حرام ہے، یہ محبت بت کدے سے ہوتی ہے، یہ محبت شراب سے ہوتی ہے، یہ محبت غیر محرم عورت سے ہوتی ہے، یہ محبت قمار سے ہوتی ہے، یہ تو حرام ہی حرام ہے۔ لیکن ایک محبت وہ ہے جو حلال ہے، جو بیوی سے ہوتی ہے، جو اولاد سے ہوتی ہے، جو گھر بار سے ہوتی ہے، جو دکان و مکان سے ہوتی ہے، جو سامان تجارت سے ہوتی ہے، جو اپنی بلونگنگ سے ہوتی ہے، اپنی نسبت والی چیزوں سے ہوتی ہے۔ لیکن حضرات گرامی کا جب وہ مقام آتا ہے جہاں پہ اس محبت کا ٹکراؤ اللہ کی محبت سے ہوتا ہے، جب اس محبت کا ٹکراؤ حضرت رسول اللہ کی محبت سے ہوتا ہے تو یہ محبت حرام ہوتی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اگر اللہ سے پیار کم ہے باپ سے زیادہ ہے، رسول اللہ سے پیار کم ہے باپ سے زیادہ ہے، اللہ رسول سے پیار کم ہے بھائی سے زیادہ ہے، اللہ رسول سے پیار کم ہے بیوی سے زیادہ ہے، اللہ رسول سے پیار کم ہے قبیلے سے زیادہ ہے، اللہ رسول سے پیار کم ہے سامان تجارت سے زیادہ ہے، اللہ رسول سے پیار کم ہے ان گھروں سے زیادہ ہے جن گھروں میں تم اپنی زندگی کو بتا رہے ہو. تو پھر سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے تعاقب کے اندر ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ سے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا. ابراہیم کو پتا تھا کہ محبت ہاجرہ سے بھی ہے اور اس بچے سے بھی ہے جو بچہ بڑھاپے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر کے حاصل کیا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے حضرت اقبال کی اس بات کو رکھا تھا، اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا کہ آخر سحر. جب تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لو نہیں لگاتا، جب تک اس کی نیندیں اللہ پہ قربان نہیں ہوتی، جب تک اس کی حلوت اللہ کے سامنے جھکنے میں گزرتی نہیں ہے، حضرات گرامی قدر وہ ولایت کے مدارت کو طے نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی قربت کے مدارت کو طے نہیں کر سکتا. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے، ان کی آنکھیں جو ہوتی تھی اللہ کی محبت کے اندر آنسوؤں کو گرا رہی ہوتی تھی، ان کی آنکھوں میں جو نیند ہوتی تھی اس کو بھگا رہے ہوتے تھے. سسکتے ہوئے راتوں کو بتانے والے ان کی سکھنے کس انداز میں ہوتی تھی. وبالاسحار هم یستغفرون. وہ سحری کے اندر رو رہے ہوتے تھے کہ اللہ عبادت تو کی تھی لیکن تیری شان کے مطابق نہیں کی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں حالت سجدہ میں گزرا کرتی تھی، ان کی راتیں جو ہوتی تھی وہ حالت قیام میں گزرا کرتی تھی. سیدنا ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہا تھا، ربی ہب لی من الصالحین. اللہ کے صالح بیٹا عطا فرما دے. حضرات گرامی قدر فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ نے ایک حلیم بیٹے سے نواز دیا. بڑھاپے کا عالم ہو اور حلم والا بیٹا ہو، انسان کی محبتوں کا مرکز و محور ہو. انسان کو کتنا لطف آتا ہے بڑھاپے کے اندر زندگی گزارنے کا کرینہ اور سلیقہ بن جاتا ہے. اس بچے کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر، اس کے رونے کو دیکھ کر، اس کے مسکرانے کو دیکھ کر انسان کتنی لطافت کو محسوس کرتا ہے. اللہ عام مسلمانوں کی تو برائی کے یا وساوس کی الغار کو دیکھ کے ان کو روکتا ہے، لیکن یہاں ابراہیم تھا جو اللہ کا خلیل تھا. اللہ نے پیار بھری نگاہ کو دیکھ کر بھی تولنے کا فیصلہ فرما لیا، آزمانے کا فیصلہ فرما لیا. اٹھاؤ اپنے بچے کو، اٹھاؤ ہاجرہ کو، ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں نہ پھل ہے نہ پھول ہے، نہ زراعت ہے نہ کھانے کے امکانات ہیں. اس وادی میں میرے توکل کے پر چھوڑ آؤ. ابراہیم کی تابعدار بیوی ہاجرہ، جس نے زندگی کے طویل رود و شب کے دوران اپنے سرتاج اور اپنے سید کے سامنے کبھی سرتابی والا انداز اختیار نہیں کیا تھا، اس کو ساتھ لیا، وادی بے آب و گیا میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا. ہاجرہ کو پتا تھا خلیل کی ہر ادا جو ہوتی ہے، ہر رویہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. جتنی شوہر کو بیوی جانتی ہے اتنا گھر کے اندر کوئی دوسرا نہیں جانتا. والدین بھی نہیں جانتے، بھائی بھی نہیں جانتے، بچے بھی نہیں جانتے. بیوی سب سے بڑی شوہر کے کردار کی شاہد ہوتی ہے، شوہر کے کردار کی گواہ ہوتی ہے. بیوی کو اپنے شوہر کے ہر رویے کا پتہ ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر، جب وادی بے آب و گیا میں چھوڑنے کا وقت آیا، ہاجرہ نے کہا ابراہیم اتنا ہی بتلا دو کہ اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو. ابراہیم نے سر کو جنبش دی. ہاجرہ نے سر کی جنبش سے اندازہ لگا لیا یہ آزمائش میرے شوہر کی طرف سے نہیں آئی بلکہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے. ہاجرہ سمجھ گئی
کہ اس کے اندر بہت بڑی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حکمت کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، جب اللہ کسی بندے کی بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مبتلا مصیبت کر دیتا ہے۔ مصیبت سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں، اور جو اللہ کے پر ایمان رکھتا ہے اللہ مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی بتلا دیتا۔ ہاجرہ کو چھوڑا گیا، بغیر کسی رفیق کے چھوڑا گیا، اور اسماعیل کو چھوڑا گیا بغیر کسی سرپرست کے چھوڑا گیا۔ ہاجرہ صحرا میں دوڑی، کبھی مروہ کی طرف دوڑی، کبھی صفا کی طرف دوڑی۔ اللہ ہاجرہ کے دوڑنے کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے اسماعیل اور ہاجرہ کی ضیافت کے لیے چاہے زمزم کو جاری فرما دیا۔ چاہے زمزم کیا تھا؟ پیاسوں کے لیے پانی تھا، لیکن بھوکوں کے لیے غذا تھا، بیماروں کے لیے شفا تھا۔ ایسا پانی تھا جو آج سے پہلے زمین والوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرات گرامی قدر، جو کارواں ہوتے ہیں، جو قافلے ہوتے ہیں، اور جو کھانا بدوش ہوتے ہیں، جو آبادی کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ اس جگہ کو اپنا مرکز و محور بناتے ہیں جہاں پر پانی موجود ہوتا ہے۔ پانی کی جھلک نے وہاں پر ایک عرب قبیلے کو روک لیا۔ وہاں پر ہاجرہ کے پاس آباد ہوئے، اسماعیل کے پاس آباد ہوئے، اس شرط کے ساتھ کہ پانی کی اصل تصرف جو ہے وہ ہاجر اور اسماعیل کے پاس ہوگا۔ ابراہیم تو اللہ کے حوالے کر کے گئے تھے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب پلٹے تو عجیب منظر دیکھا کہ پانی بھی موجود ہے اور ہم نشیں بھی موجود ہیں۔ ابراہیم آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے۔ اسی آنے جانے کے دوران اسماعیل گرو کرتے رہے، نشو و نما ہوتی رہی، یہاں تک کہ بدن میں ایک ایسی قوت پیدا ہوئی جو چھوٹے بچے کے بدن میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ ابھر رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ وقت وہ ہوتا ہے جب وہ روٹی کو پکڑا سکتا ہے، پانی کو دے سکتا ہے، کاموں کے اندر ساتھ ہاتھ کو بتا سکتا ہے۔ ہوتا چھوٹا ہے لیکن کام کاج اور تھوڑ دھوپ کے قابل ہو چکا ہوتا ہے۔ فلما بلغ معه السعی، لیکن یہاں ابھی ایک اور امتحان باقی تھا، اور وہ امتحان وادی بے آب و گیا میں بھی بچے کو تنہا چھوڑنے سے بھی بڑا امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک عجیب سپنا دکھلا دیا۔ سپنا کیا تھا؟ بلائے عظیم تھا، ابتلائے عظیم تھا۔ سپنے کے اندر عجیب منظر کو دکھلا دیا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب میں دکھلا دیا۔ ابراہیم کو خواب میں عجیب منظر کو دکھلا دیا۔ خواب میں منظر یہ تھا کہ ابراہیم اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہے ہیں۔ یہ محبت کی نظر اور یہ محبت کا انداز جو اسماعیل کے لیے پیدا ہوا، عرش والے نے کہا ابراہیم ابھی تیری ایک اور آزمائش باقی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو جس جگہ پہ آزمایا گیا، ابراہیم نے اس جگہ کے اوپر اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے امتحان کو کامیابی سے سر کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا۔ ابراہیم کی محبتوں کا مرکز بھی وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اس کی عقیدتوں کا محور بھی وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور اس کے خوف کا مرکز بھی وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم نے فیصلہ تو کر لیا تھا کہ بیٹے کو اللہ کے حکم کے اوپر ذبح کیا جائے گا، لیکن بیٹے کو اس امر کے لیے راضی کرنے کے لیے آپ نے بیٹے کو دعوت دی۔ کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل کو پتا تھا کہ
کہ میرا بابا ہائی شاز سے مغلوب نہیں ہے، میرے بابا کی ہر ہاپ تو وہی ہوتی ہے۔ انبیاء کے ہاپ امتوں کے لیے دلیل ہوتے ہیں، جبکہ کسی فرد کا ہاپ اس کی ذات کے لیے رہنمائی ہوتی ہے۔ وہ نہ اس کے لیے حجت ہوتا ہے نہ امتوں کے لیے حجت ہوتا ہے، اس کے لیے رہنمائی کے لوازمات اور امکانات تو ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کے ہاپ حجت ہوتے ہیں، امتوں کے لیے دلیل ہوتے ہیں، من جانب اللہ وہی ہوتے ہیں۔ کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں نے خواب میں ایک خواب دیکھا ہے تیرے بارے میں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں تیرے گھرے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل کا جواب کمال جواب ہے، کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا عمل کیجئے اس حکم کے اوپر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ مجھے وویلا کرنے والا نہیں بلکہ صبر کرنے والا پائیں گے، بابا میں آہو بکا نہیں کروں گا، صبر کروں گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، ایک ہمارا اسلام ہے، فجر کے وقت بستر میں لیٹے ہوتے ہیں، ظہر کے وقت لنچ کر رہے ہوتے ہیں، عصر کے وقت گرائی کر رہے ہوتے ہیں، مغرب ایوننگ واک ہو رہی ہوتی ہے اور عشاء ڈنر میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارا اسلام ہے جو مسلمانوں کے گرتے ہوئے لہو کے اوپر جس میں تحریک پیدا نہیں ہوتی، ایک ہمارا ایمان اور اسلام ہے، ذرا سی لالچ آئے مدعا ہو جاتا ہے، ذرا سا دباؤ آئے الٹا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اسلام کیا ہے؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے تابعداری کے راستے کو اختیار کیا، وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا گیا۔ ترجمے دو ہیں، جبین کا ترجمہ جہاں پہ پیشانی ہے وہیں پہ جبین کا لفظ کنپٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اردو میں فقط جبین کا مطلب پیشانی ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب پیشانی کے بل لٹایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام تو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے، آواز آئی پیچھے سے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، آواز آئی ابراہیم تو نے اپنے ہاتھ کو پورا کر دکھایا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ نے ذبح عظیم کے ذریعے اسماعیل کے جس نیت کے ساتھ چھری کو چلایا گیا اس کو بھی قبول فرما لیا، اور اسماعیل کے بدلے جنت کے مینڈوں کو بھی ذبح کروا دیا۔ حضرات گرامی کا ذرا غور کیجئے، اگر سنت ابراہیمی مینڈے، اونٹ، چھترے، بکرے اور گائے کی بجائے بیٹوں کو ذبح کرنے کی سنت ہوتی تو کتنے لوگ تھے جو اس سنت کے متحمل ہوتے، شاید پورے عہد میں ایک بندہ بھی ایسا نہ ہوتا جو اس قربانی کو نبھا سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی امتوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن امتوں پہ تخفیف کرنے کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو منکشف فرما دیا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے اوپر قربانی کو لازم کر دیا تاکہ اللہ کا نام جو ہے وہ قربانی کے جانوروں کے اوپر لیا جائے۔ اور پھر کیا فرمایا اور کمال فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں اور تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کو دل کے اس تقوی کی ضرورت ہے جس نے ابراہیم کو اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے آمادہ و تیار کر دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اب جب عید الاضحیٰ کا دن آئے گا اور عید الاضحیٰ کے دن جب جانوروں کو پچھاڑا جائے گا تو حضرات گرامی قدر چھری جانور کے گلے پہ چلے گی، اس چھری کو باطل معتقدات کے اوپر بھی تو چلنا چاہیے، اس چھری کو غلط رسوم و رواج کے اوپر تو چلنا چاہیے، اس چھری کو غلط روایات اور غلط تصورات کے اوپر بھی تو چلنا چاہیے۔ اگر وہ چھری چلتی ہے
غلط معتقدات کے اوپر، غلط تصورات کے اوپر، باطل عقائد کے اوپر، باطل تصورات کے اوپر، ہوائے نفس کے اوپر، پھر تو اس قربانی کی نسبت ابراہیم کی قربانی کے ساتھ ہے۔ اور اگر یہ چھترا، یہ بکرا، یہ گائے، یہ اونٹ گوشت کا اونٹ ہے، نمائش کا اونٹ ہے، اور یہ جانور فقط دکھلاوے کا جانور ہے، سوشل سٹیٹس کے اظہار کے لیے ہے، تو پھر میری قربانی کی ابراہیم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب قیامت کے دن جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے تو ان شعلوں میں سب سے پہلے جن لوگوں کو ڈالا جائے گا ان میں ریاکار ہوں گے۔ ایک عالم جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، علیم، علامہ کہلوانا چاہتا تھا، وہ جہنم کی آگ میں گرایا جائے گا۔ وہ کہے گا میری زندگی علم کے ابلاغ میں گزری، قرآن کی تلاوت میں گزری۔ اللہ نے کہا تو اپنے علم، اپنے قرآن کی وجاہت چاہتا تھا، تجھے کہہ لیا گیا، آج کچھ بھی نہیں تیرے لیے۔ اور اس غازی کو پھینکا جائے گا، اس شہید کو پھینکا جائے گا جس کی تلوار جب چل رہی تھی تو رضا الہی کی بجائے اپنی بہادری کے اظہار کے لیے چل رہی تھی، تو کہے گا اللہ میں نے تو اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اللہ کہے گا تو نے اس لیے کہا، اس لیے یہ کام کیا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، تجھے کہہ لیا گیا آج تیرے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ایک بہت بڑے سخی کو بھی اس دن جہنم کی آگ میں اس لیے پھینک دیا جائے گا کہ جو مال و متاع صرف کیا ہوگا، اپنے آپ کو صحیح اور غنی اور حاتم طائی ثانی قرار دینے کے لیے کیا ہوگا، وہ کہے گا اللہ بڑا مال دیا۔ اللہ کہے گا وہ تو تو نے اپنی صحاوت کی شہرت کے لیے دیا، فقط قیل تجھے کہہ لیا گیا ہے، آج میرے لیے، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، ابراہیمی تصورات کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے، ابراہیم کے تصورات کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے سیرت ابراہیم سے وابستگی کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ ابراہیم کے راستے کا انتخاب بھی ضروری ہے۔ ابراہیم کا راستہ وحدانیت کا راستہ، للہیت کا راستہ، تقوی کا راستہ، توکل کا راستہ، محبت الہی کا راستہ، خشیت الہی کا راستہ، ظالم کے سامنے سینہ صبر ہونے کا راستہ، اور اللہ کے لیے بڑی سے بڑی محبتوں کی قربانی کا راستہ ہے۔ ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ابراہیمی بننے کے لیے ہمیں ان عید کے ایام کو اس طرح گزارنا پڑے گا جس طرح ابراہیم نے قربانی کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت ابراہیم سے صحیح معنوں میں رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی سیرت و کردار کو بھی اپنانے کا حکم دیا، جس کے 2-3 پہلو میں نے آپ کے سامنے مکمل کیے، اور ابھی ایک پہلو تشنا ہے جس کو انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے عید الاضحیٰ سے پہلے اس موضوع کو مکمل کر لیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر اللہ کے لیے ہر خوف کو تج کیا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبتوں کی قربانی دی، وہیں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اس بات کا بھی بڑے خوبصورت انداز میں سبق دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بطور باپ ایک بہترین باپ تھے، اور اپنے اہل خانہ کو سیدھے راستے پہ چلنے کا حکم دیتے رہے۔ ان 2 پہلوؤں کو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہم ایام ذی الحجہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور یہ ایام پورے سال کے سب سے بہترین ایام ہیں۔ ان دنوں کی فضیلت کا مقابلہ پورے سال کا کوئی دن نہیں کر سکتا۔ جس طرح
رمضان کے آخری دھاکے کی تاک راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس طرح ذی الحجہ کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان دنوں کے اندر تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، تکبیر کہنا، تحمید کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہمیں ان ایام کے اندر اللہ کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان ایام میں روزے رکھنا بالعموم یہ ایک اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن خصوصیت سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 برس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 9 ذی الحجہ ہمیں چاند کے لحاظ سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ اب ہمیں اس بات کا پتہ ہے حج سعودی عرب میں ہو رہا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، ٹیلی فونوں کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، لیکن جو ایک آفاقی طریقہ امت میں رائج تھا، چاند کو دیکھ کے ان چیزوں کو متعین کیا جاتا تھا۔ چونکہ 10 ذی الحجہ کو عید ہوتی ہے اور 9 ذی الحجہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حاجیوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جس طرح حاجی 9 ذی الحجہ کو گناہوں سے پاک ہو رہے ہوتے ہیں، غیر حاجی بھی روزہ رکھ کے اللہ کی کرم نوازی کو حاصل کر لیں۔ تو ہمیں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو چاند کے لحاظ سے جو پاکستان میں 9 ذی الحجہ بنتا ہے اس کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور اس دن یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے اس کے نبی پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یہ یوم عرفہ کی بہترین دعا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، کہ مجھ سے پیش جتنے بھی انبیاء آئے وہ یہ وظیفہ اور یہ ذکر کرتے رہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت رسول اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر آپ 100 مرتبہ اس کو ہر روز صبح کہیں تو شام تک شیطان آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ بہت ہی بڑا فضیلت والا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ بھی آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے 9 ذی الحجہ کو خصوصیت کے ساتھ کرنا ہے، اور عام دنوں کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ایام ذی الحجہ سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔